اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر برانڈ نیو ولاگ۔ تو آج کافی کوئریز لوگوں کی آ رہی تھی کافی دنوں سے کہ ہمیں لے کے جائیں آپ مارگلہ آرچرڈ کے اندر۔ تو پہلے تو اس کی میں تفصیل بتا دوں، یہ فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کا پہلے سیکٹر یا پروجیکٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، پہلے یہ ان کا تھا۔ پھر بعد میں ان کے بس سے چیزیں باہر نکلنے لگی تو انہوں نے جے وی کر لیا اپنا BHA کے ساتھ، اور اس کا نام پہلے جو تھا پارک روڈ کچھ اس طرح کہتے تھے اس کو، اور اب اس کا نام ہو گیا مارگلہ آرچرڈ۔ تو کافی لوگ وہ ریکوائرمنٹ ڈال رہے تھے کہ ہمیں بتائیں اس حوالے سے کہ کیا سچویشن ہے ادھر، ڈیولپمنٹ کی کیا پوزیشن ہے، اور پلاٹس کون کون سے سائزز کے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں میں ڈسکس کروں گا۔ آپ لوگوں نے ویڈیو کو سٹارٹ سے اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو کمپلیٹ ایک انفارمیشن مل سکے۔ اگر آپ لوگوں نے آدھی ادھوری دیکھنی ہے اور سستے پلاٹ اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھنے تو بھلے ابھی سے آپ لوگ ویڈیو کو سکپ کر سکتے ہیں اگر آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے، اور اگر انٹرسٹ ہے تو پھر کائنڈلی پھر آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ انشاءاللہ آپ کو ایک کمپلیٹ انفارمیشن ملے گی، اس کے پروز اینڈ کونس ساری چیزیں، اس کی لوکیشن کو میں ڈسکرائب کروں گا کہ کہاں پہ یہ پڑتا ہے آپ لوگوں کا۔ اور جو لوگ اسلام آباد سے اویئر نہیں ہے، اصل میں تھوڑا سا راستہ بھی آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں۔ کافی لوگ، کافی تو نہیں، کچھ لوگ، چند لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ بس آن دی اسپاٹ جا کے ہمیں لوکیشن سمجھا دیں اور ہمیں وہ کر دیں۔ تو دیکھیں، اب میکسیمم جو لوگ میرے سبسکرائبر، میری یوٹیوب فیملی کے جو ممبرز ہیں، تو وہ اسلام آباد کے اندر نہیں ہے، کچھ اوورسیز بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ دوسرے شہروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اتنی انفارمیشن نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے چند لوگوں کو انفارمیشن ہو تو وہی یہ سٹوری کر لیتے ہیں کہ آپ بس لوکیشن سمجھا دیں۔ یہ صرف لوکیشن پہ جا کے ادھر کی ویڈیو بنا کے نا تو اس میں لوگ پھنس جاتے ہیں، کیونکہ ان کو آئیڈیا ہی نہیں ہوتا۔ یہ پیچھے جو 3-4 سال پہلے یہ سوسائٹیز میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں آج تک، ٹھیک ہے نا، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو جو بھی ویڈیو دکھائی گئی تھی تو وہ آن دی سپاٹ ادھر بس وہ روڈ بنی ہوئی ہے کوئی 500 میٹر یا 1000 میٹر، اور ادھر پارک بنا دیا ہے سٹارٹ میں سوسائٹی والوں نے، اور بڑے خوبصورت سے گیٹ بنا دیے، تو بس وہ لوگوں نے اس کی منظر کشی کر کے صحیح لوگوں کو پھنسایا ہے ادھر۔ تو میں بہرحال میری تو یہ عادت ہے، میں نے آپ لوگوں کو راستہ بھی سمجھانا ہے، پورا دکھانا ہے کہ کہاں سے میں نے جانا ہے اور کتنا ٹائم لگتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ڈسکرائب کرنے کے لیے میری ایفرٹ لگتی ہے، جس کو میں کہتا ہوں ہیومن ایفرٹ۔ یہ نہیں ہے کہ میں بیٹھ کے آپ کو یا اس جگہ کی ڈرون شاٹس کی پکچرز کسی کے چینل سے یا کسی سائٹ سے اٹھا کے تو میں وہ لگا دوں اور اچھے اچھے گھر اور اچھے اچھے ویوز آپ کو دکھا کے اس کے اندر کی اور وہ ساری سٹوری آپ کو سمجھاؤں۔ میں اوریجنل آپ کو، اوریجنلی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کو دکھاتا ہوں۔ چلیں، ویسے ہی اب یہ بحث لمبی ہو رہی ہے، تو ابھی تک اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے تو فوراً سے جا کے اس کو سبسکرائب کریں، اس کو آرڈر نہیں ریکویسٹ سمجھیں، اور بیل آئیکن کو پریس کر کے، اور نوٹیفیکیشن کا ایک ہوتا ہے اس کو آل پہ رکھا کریں تاکہ ہماری ویڈیو جب بھی اپلوڈ ہو اس چینل پہ، جو آپ لوگوں کا چینل ہے، تو آپ لوگوں تک بر وقت وہ پہنچ سکے، اور انشاءاللہ ویڈیوز انفارمیٹیو ملیں گی۔ اور اکثر لوگ کمنٹس میں یہ بات کر لیتے ہیں کہ آپ فلاں جگہ کا ٹور کروائیں، حالانکہ وہ میں نے 3 دن پہلے یا 4 دن پہلے اس کی ویڈیو اپلوڈ کی ہوتی ہے۔ تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ لوگوں کی کہیں کی بھی کوئریز ہے تو جب تک آپ چینل کو سبسکرائب نہیں کریں گے تو آپ کے پاس ویڈیوز شو نہیں ہوں گی۔ تو آپ پہلے تو سبسکرائب کریں اور پھر اس پہ تھوڑا سا سرچ کر لیا کریں۔ ابھی آج ہی مجھے ایک میسج وصول ہوا، کیونکہ آج میری ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی تھی پارک انکلیو کے حوالے سے، تو اس میں ایک میرے پیارے سے سبسکرائبر اور ویور نے مجھے میسج کیا کہ آپ ہمیں نیو سٹی واہ کا وزٹ کروائیں۔ تو اتفاق سے اس ویڈیو سے پہلے 1 دن پہلے وہ ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی اور ان کی ریکویسٹ آئی کہ آپ ادھر کا وزٹ کروائیں۔ تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ چینل پہ آپ سرچ کر لیا کریں، ہو سکتا ہے ہفتہ پہلے وہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہو۔ تو چلیں اب ہم راستے کی طرف چلیں گے اور ساری پوزیشن ادھر کے پلاٹ کے سائزز اور اس کی پرائسز اور یہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے۔ تو چلتے ہیں اب راستے کی طرف اور پھر پہنچ کے ادھر باقی چیزیں ڈسکس کرتے ہیں۔
اچھا جی، ابھی ہم لوگ یہ 0 پوائنٹ کے پاس پہنچ گئے ہیں. یہ آپ کو اسلام آباد مونومنٹ دیکھ رہا ہوگا، پاکستان مونومنٹ بھی اس کو کہا جاتا ہے. ہم لوگوں نے اسٹریٹ ہی جانا ہے اور یہ آگے آپ کو ایگزٹ ایک نظر آ رہا ہے، تو یہ آپ کو لے کے جائے گا ایکسپریس وے کے اوپر. ہم لوگوں نے اسٹریٹ جانا ہے، ناکا کراس کریں گے، اس کے بعد ہمارے آ جائے گا اپارا کا انٹرچینج، اس کو ہم لوگ کراس کریں گے. میں فردر آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کیسے ہم لوگوں نے جانا ہے اور کس راستے سے ہوتے ہوئے ہم گزریں گے. تو ابھی ہم لوگوں نے ناکا کراس کیا ہے، روڈ نیٹ ورک کافی ٹھیک ہو رہا ہے، اچھا ہو رہا ہے. بہرحال چلیں، یہ ایک موضوع سے ہٹ کے بات ہو جاتی ہے. تو ابھی ہم لوگ سیدھا جائیں گے، تو یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے بورڈ کے اوپر، شاید ابھی دور ہے آپ لوگوں کو نظر نہ آئے. میری آنکھ دیکھ پا رہی ہے پر کیمرے کی آنکھ ہو سکتا ہے کلیئر نہ ہو. تو یہ لیفٹ سائڈ پہ دامنیکو کی طرف F7 اور G7 اور G6 اس طرف راستہ جا رہا ہے. یہ لیفٹ کی طرف راستہ اپارا مارکیٹ کی طرف جا رہا ہے، لال مسجد کی طرف جا رہا ہے. تو ہم لوگ اسٹریٹ جائیں گے. یہ رائٹ سائڈ پہ ہمارے جو یہ گول سی بلڈنگ آپ کو دکھ رہی ہے، تو یہ وزارت داخلہ انٹیریئر منسٹری کا آفس یا بلڈنگ آپ کہہ سکتے ہیں. اب ہم لوگ آ گئے ہیں مین اسلام آباد کلب والی روڈ کے اوپر. تو ادھر سے دیکھتے ہیں کہ کتنا ایک فاصلہ پڑتا ہے ہمیں. یہ کنونشن سینٹر کی طرف راستہ جا رہا ہے، یہ اندر کی طرف. رائٹ سائڈ پہ ہمارے آ جائے گا اسلام آباد کلب، اور اس کو کہتے ہیں کشمیر چوک. یہ کشمیر چوک سے ہم لوگوں نے گھوم کے رائٹ ہونا ہے. لیفٹ کی طرف اگر آپ پھر جاتے ہو، یہ سامنے اگر یہ آپ کو گاڑی جاتے ہوئے بلو کلر کی دکھ رہی ہے، تو وہ مری کی طرف راستہ جا رہا ہے. ہم لوگوں نے یہ کشمیر چوک کے چکر سے رائٹ ہو جانا ہے. اچھا جی، اگر آپ لوگ اسٹریٹ جاتے ہو نا اس اوور ہیڈ برج کے اوپر، تو آپ لوگ سیدھا راولپنڈی مری روڈ پہ انٹر ہو جاؤ گے. ادھر سے ہم لوگوں نے لیفٹ لینا ہے اور پارک روڈ کی طرف، اور یہ روڈ آپ کو لے کے جائے گی لتھراڑ کی طرف. پر بہرحال آپ نے آگے نہیں جانا، راستے میں ہی ہماری ڈیسٹینیشن آئے گی لیفٹ سائڈ پہ. تو یہ ابھی ہم باقاعدہ طور پہ پارک روڈ کے اوپر انٹر ہونے لگے ہیں. اچھا، اب ہم لوگ باقاعدہ طور پہ پارک روڈ کے اوپر آ گئے ہیں، اور ابھی ہمارا رخ جو ہے وہ سیدھا رہے گا مارگلہ آرچرڈ کی طرف. مارگلہ آرچرڈ جو ہے، یہ میں نے انٹرو میں آپ کو بتا دیا تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی اور DHA کا مشترکہ پروجیکٹ ہے. تو دیکھیں گے کہ اس میں کیا سچویشن ہے، کون کون سے بلاکس ہیں اور کون کون سے سائزز ہیں. یہ ساری ڈسکشن ہم کریں گے. بہرحال پہلے میں آپ لوگوں کو راستہ سمجھا دوں. جی، تو یہ لیفٹ سائڈ پہ آپ کو بورڈ دیکھ رہا ہوگا، یہ بائک والے سے تھوڑا آگے. تو یہ راستہ بنی گالا کی طرف جاتا ہے. ادھر سے بھی جاتا ہے بنی گالا کی طرف ایک راستہ، اور ایک راستہ جو ہے آپ کا مین جو مری روڈ ہے ٹو ورڈز مری جو جاتا ہے بارہکو سے پہلے، تو ادھر سے بھی ایک راستہ بنی گالا کی طرف جاتا ہے. تو ہم لوگوں نے اسٹریٹ ابھی پارک روڈ کے اوپر ہی جانا ہے، اور ہم لوگوں نے اسٹریٹ جانا ہے. اور یہ لیفٹ کی طرف آپ لوگ دیکھ پاؤ تو یہ بورڈ آپ دیکھ لیں، جنا ایوینیو کھری روڈ بورڈ پہ لکھا ہوا تھا. اور یہ آپ کو دکھ رہا ہوگا مارگلہ انکلیو، پارک ویو اور بحریہ انکلیو ہے. ہم لوگ ابھی اسٹریٹ جائیں گے. اب تھوڑا سا ہم آگے جائیں گے تو ہمارے لیفٹ سائڈ پہ ایک پیٹرول پمپ آئے گا PSO کا. تو اس کے ساتھ راستہ جاتا ہے پارک انکلیو. یہ بورڈ آپ کو نظر آ رہا ہے 2 and 3. اچھا جی، پارک انکلیو کو کراس کرنے کے بعد یہ ہمارے لیفٹ سائڈ پہ جیریز وغیرہ آ جاتا ہے، پنجاب کا شنکیری آ جاتا ہے. یہ ساری چیزیں ادھر پڑتی ہیں. بہرحال ہم لوگوں نے اسٹریٹ جانا ہے مارگلہ آرچرڈ کی طرف. تو دیکھتے ہیں کہ اب کتنا ایک مزید ہمارا ٹائم لگتا ہے. اچھا، ادھر یونیورسٹیز وغیرہ اور یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی، اسکول کالجز وغیرہ بھی قریب قریب آپ کو مل سکتے ہیں. اور یہ چٹھا پختاور کا ایریا آ گیا ہے. اچھا جی، یہ رائٹ سائڈ پہ ہمارے آپ کو دکھ رہا ہوگا، ادھر آ جاتی ہے کامسیٹ یونیورسٹی. اور ہم لوگوں نے اسٹریٹ جانا ہے یہ آپ کے کامسیٹ یونیورسٹی پارک روڈ کے اوپر. اور ادھر سے ہم لوگوں نے لیفٹ انٹر ہونا ہے، اور مارگلہ آرچرڈ کے اندر ہم لوگ اب باقاعدہ طور پہ انٹر ہوں گے. تو اب دیکھتے ہیں کہ ادھر کی کیا صورتحال ہے. یہ جیسا کہ میں نے انٹرو میں بتایا تھا، بیچ میں بھی میں نے بتا دیا تھا کہ DHA اور فیڈرل
فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کا مشترکہ سیکٹر ہے. تو ابھی اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے, کیا پوزیشن ہے, کام وغیرہ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا, کیونکہ کافی لوگوں کی کوئریز آ رہی تھی کہ ہمیں ذرا ادھر کا بھی وزٹ کروائیں. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو دکھا دوں. یہ سارا کچھ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں, مشینری وغیرہ تو کھڑی ہے ادھر کافی, پر میرے خیال سے برساتوں کی وجہ سے, بارشوں کی وجہ سے ابھی کام بند پڑا ہوا ہے. کتے وغیرہ کافی بھونک رہے ہیں. اچھا, یہ اب دیکھیں کافی خراب روڈ ہے, تو اس کے اوپر سے ہیومن ایفرٹ کو ہم جاری کرتے ہیں. ابھی ہیومن ایفرٹ لگانی پڑتی ہے ہر سوسائٹی میں جانے کے لیے. آپ لوگ تو بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں بہرحال چلیں یوٹیوب فیملی کا, پھر ہم نے تو خیال رکھنا ہے. پر یوٹیوب فیملی کو بھی چاہیے کہ اپنے عزیزوں, اقارب اور دوستوں کو ہمارے چینل شیئر کرے اور ان کو موٹیویٹ کرے کہ بھائی اس چینل کو آپ سبسکرائب کرو اور زیادہ سے زیادہ ویو کیا کرو, اور لائک کا بٹن لازمی دبا دیا کرے. تو یہ ابھی سارا ایریا جو ہے یہ آپ کا مرگلا آرچڈ کا ہے. جاتے ہیں اندر تک, جتنا جا سکا میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا سارا ایریا کے اندر کوئی ڈیولپمنٹ بھی چل رہی ہے یا صرف بس یہ روڈ ہی بنی ہوئی ہے. ڈی ایچ اے اس کو کر رہا ہے, تو امید ہے یہ بھی اب فوراً اس میں انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو اس میں بھی فوراً کام ہو جائے گا. اس کی پرائسز کے حوالے سے بھی آپ کو بتاؤں گا, سائزز کے حوالے سے بھی سارے, اور کون کون سے بلاکس ہیں اس کے حوالے سے بھی آپ کے ساتھ پوری ڈسکشن کروں گا. پر پہلے ہم لوگ ایریا ذرا دیکھیں کہ ایریا خالی ہے یا کیا, اس میں کوئی گاؤں گوٹ تو نہیں پسا ہوا ہے. یہ آپ کو سامنے کنٹینرز پہ دیکھ رہا ہوگا کہ یہ ڈی ایچ اے کا سارا کنٹینرز وغیرہ ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں. تو ادھر اب انشاءاللہ کام تیزی سے چل رہا ہے اور امید ہے کہ یہ ڈیولپ ہو جائے گا. یہ دیکھیں مشینری چل رہی ہے ساری. اچھا جی, تو یہ اس کا ٹوٹل ایریا تھا. بس یہ ادھر اینڈ پوائنٹ تھا, آگے راستہ پھر بند پڑا تھا, تو میں آپ کو مزید نہیں لے کے جا سکا. بہرحال چلیں, میں پھر سارا ڈسکس کروں گا آپ کے ساتھ بیٹھ کے. اس کی پرائسز جو رائٹ ناؤ چل رہی ہیں مرگلا آرچڈ کی, اور اس میں سائزز اور کون کون سے سیکٹرز یا بلاکس ہیں, تو وہ سارا ڈسکس کرتے ہیں. تو چلتے ہیں اب ڈسکشن کی طرف. اچھا جی, دیکھ لیا آپ نے سارا راستہ, سارا ایریا بھی دیکھ لیا کہ کس طرح ہم اس گیٹ سے اندر گئے. ساری چیزیں میں ٹل اینڈ تک آپ لوگوں کو لے کے گیا. دائیں بائیں زمینیں خالی پڑی ہوئی ہیں, ساری چیزیں کلیئر ہیں. اچھا, اس کی لوکیشن اگر میں بتاؤں تو اس کی لوکیشن آپ اگر جناح ایوینیو 2 سے تقریباً آلموسٹ میرے خیال سے 1.5 منٹ کا فاصلہ ہے. اور اس کے قریب جو یونیورسٹیز ہیں وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کنگ حماد یونیورسٹی, نرسنگ یونیورسٹی وہ بنی ہوئی ہے, کامسیٹ یونیورسٹی ہے, اور باقی کافی سکولز, روٹس ملینیم بنا ہوا ہے. باقی ہیڈ سٹارٹ سکول جو ہے وہ اپنا پارک انکلیو کی بیک سائڈ پہ ہے. اچھا, سرینا ہوٹل سے آلموسٹ اس کی 10 سے 12 یا 15 منٹ کی ٹریولنگ ہوگی جو ٹوٹل سفر ہوگا. اچھا, اس کے قریب پارک انکلیو ہو گیا. پھر اس کے بعد مرگلا انکلیو جو سی ڈی اور ڈی ایچ اے کا سیکٹر ہے, اس کی بھی آلریڈی میں ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں. پارک انکلیو کی بھی اپلوڈ کر چکا ہوں. اس کے ساتھ پھر آپ کا آ جاتا ہے بحریہ انکلیو. اچھا, بحریہ انکلیو کا C1 کا جو سیکٹر ہے وہ بالکل اس کی بیک سائڈ پہ, اس کے ساتھ آلموسٹ آپ سمجھو کہ مرگلا آرچڈ کی میں بات کر رہا ہوں, تو اس کے ساتھ تقریباً کنیکٹڈ ہی ہے. اچھا, اس کے بعد پارک ویو سٹی, تو یہ ایک پورا مطلب ایک منی شہر آپ سمجھے کہ نیا ایک اسلام آباد آباد ہونے جا رہا ہے. اور یہ پارک روڈ سے اس کا راستہ ڈائریکٹ سگنل فری آپ آئے پورا. اگر آپ ایئرپورٹ سے چلتے ہیں, اسلام آباد کا جو نیو انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے ادھر سے چلتے ہیں, تو آپ کو کوئی سگنل نہیں ملنا, جیسا کہ آپ لوگوں نے راستے میں دیکھا ہے کہ ہم کس طرح سے آئے ہیں. ویسے تو خیر ہم نے سٹارٹ جو کیا تھا ویڈیو کا تو وہ 0 پوائنٹ سے کیا تھا, پر اگر 0 پوائنٹ سے بھی آپ آتے ہیں تو
17-18 منٹ کی آپ کی ٹریولنگ بنتی ہے. اگر آپ بلو ایریا جاتے ہیں, F7 جاتے ہیں, F6 جاتے ہیں, تو یہ ایریاز 15 سے 20 منٹ کی ٹریولنگ, اور اسلام آباد کے اندر 15-20 منٹ کی ٹریولنگ ناٹ اے بگ ڈیل. مطلب یہ کوئی ایسا بڑا وہ نہیں ہے کہ بہت دور آپ جا رہے ہو یا کوئی, اور ایک شہر کے اندر کا یہ ایریا ہے. اچھا, اس میں جو پلاٹ کے سائزز ہیں, اس میں بلاکس ہے, اے ہے, بی ہے, سی ہے. پھر اس میں جو لوگوں کو پلاٹس زیادہ تر, کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی نے اس میں اپنے جو ملازمین, سرکاری ملازمین, ان کو کچھ پلاٹس دیے تھے. اس کے بعد وکلا برادری, جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جو وکیل ہیں یا وکلا برادری ہے, تو ان کو مطلب پلاٹ دیے گئے تھے, 10 مرلہ کے پلاٹ تھے آئی تھنک سو. تو اس میں جو سائزز ہیں پلاٹس کے, اس میں پہلا سائز آ جاتا ہے 10 مرلے کا پلاٹ. اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے 40-80, جو 12 مرلے یا 13 مرلے آپ کہہ سکتے ہیں, اور اس کے بعد 50/90 جس کو کنال کہا جاتا ہے. اچھا, اس کے پرائسز کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو میں رفلی آپ کو بتاؤں گا, کیونکہ ویریشن کافی ہوتی ہے. پھر مین ڈبل روڈ کا پلاٹ ہے, اسٹریٹ کے اندر کا, پھر کونے خدرے کا پلاٹ ہے, یہ ویریشنز ہوتی ہے. اس میں پرائسز کا کافی عمل دخل ہوتا ہے, کیونکہ لوکیشن ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے. اب مین بولیوارڈ کے اوپر اگر آپ کا پلاٹ ہے تو اس کی آبویسلی ایک ڈیفرنٹ پرائس ہوگی. تو میں رفلی آپ کو اس کی پرائسز میں پر مرلہ کے حساب سے میں بتا دیتا ہوں, جو آلموسٹ آپ کا بنتا ہے تقریباً 10 لاکھ روپے سے لے کے اور آلموسٹ جاتا ہے 12.5 لاکھ روپے پر مرلہ کے حساب سے. اب آپ لوگ یہ نہ سمجھیے گا کہ کیوں کہ اب پلاٹ کی پرائس یہ ہے, یہ پلاٹ کی پرائس نہیں ہے, یہ پر مرلہ کی پرائس ہے. پلاٹ کی پرائس اگر میں چلے کیلکولیٹ کر کے آپ لوگوں کو بتاتا ہوں, تو 10 مرلے کا پلاٹ آپ کا شروع ہوتا ہے تقریباً 95 لاکھ روپے سے شروع ہو کے, تو وہ جاتا ہے آلموسٹ کوئی 1 کروڑ 10, 15, 20 لاکھ روپے تک بھی جاتا ہے لوگوں کی جو آسکنگ پرائس ہے. اس کے بعد جو 40/80 ہے, تو وہ راؤنڈ اباؤٹ کوئی 1 کروڑ 20-25 سے شروع ہو کے تو 1 کروڑ 40, 50, 55 لاکھ روپے تک اس طرح اس کی پرائس لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں. اور اس کے بعد آپ کی جو 500 گز کا ہے, جو جس کو کنال کہا جاتا ہے, تو وہ بھی تقریباً آپ کا 1 کروڑ 80 سے شروع ہو کے تو 2.25 کروڑ روپے تک اس کی پرائسز کی آسکنگ ہے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میپ کے اوپر لوکیشن میں کیا ہے, کیونکہ ابھی موقع پہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے, اس میں کوئی ایسی ڈیولپمنٹ نہیں, بس ایک وہ مین جو بولیوارڈ ہے وہ ٹل اینڈ تک جا رہی تھی, جس پہ میں آپ لوگوں کو لے کے گیا. ڈی ایچ اے کی کافی مشینری بھی آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا کہ کافی مشینری آ چکی ہے اس کی مطلب ڈیولپمنٹ کے لیے. اب یہ کیونکہ برساتوں کا موسم ہے, بارشیں چل رہی ہیں, تو اس کی وجہ سے شاید والی بات ہے کہ ڈیولپمنٹ کا کام ابھی شروع نہیں ہو سکا پراپرلی. تو جیسے ہی یہ موسم کلیئر ہوگا, بارشوں کا سیزن آف ہوگا, تو اس کے بعد امید کرتا ہوں کہ ڈی ایچ اے اس کی ڈیولپمنٹ کا کام شروع کر دے گا, اور پھر اس کی لانچنگ کرنی ہے ڈی ایچ اے نے. تو اس کی جو ٹرانسفر اور باقی چیزیں اب اس کے بعد جو بھی ہوں گی تو وہ ڈی ایچ اے کے اندر ہوں گی. سر, آپ کا مارگلہ انکلیو جو سی ڈی اے اور ڈی ایچ اے کا جے وی ہے, جوائنٹ وینچر ہے, تو اس کی ٹرانسفر اور یہ چیزیں ساری ڈی ایچ اے کے اندر ہیں. تو اسی طرح اس کی بھی یہی صورتحال ہوگی. تو باقی لوکیشن نو ڈاؤٹ اس کی بہت اچھی ہے. اب کام کب تک ہو سکتا ہے, کب شروع ہوگا, وہ بھی آپ کو جب کام شروع ہوگا تو میں آپ کو لے کے جاؤں گا اور اس ایریا کا وزٹ کرواؤں گا. پھر میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ ادھر پر مرلہ کی پرائس تقریباً 10 لاکھ سے شروع ہو کے تو 12-13 لاکھ روپے تک پر مرلہ اس کی پرائسز جا سکتی ہیں, چھوٹے پلاٹ اور بڑے پلاٹ. obviously کہ چھوٹا پلاٹ ہوگا جیسے 10 مرلہ, تو اس کی اگر ہم کیلکولیشن کریں گے 35/70 یا 272 گز کے حساب سے یا 10 مرلے کے حساب سے, تو وہ آلموسٹ اگر مثال کے طور پہ 1 کروڑ 20 لاکھ روپے کا پلاٹ ہے, تو وہ آپ کو کوئی 12 لاکھ روپے کے مرلے کے حساب سے پڑے گا. تو یہ چیز تو ہو گئی کلیئر. اچھا, بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ انسٹالمنٹ کے اوپر اس میں پلاٹ ہے, اور ہاں ایک چیز میں اور آپ کو کلیئر کر دوں کہ اس پہ ڈیولپمنٹ چارجز بعد میں لگنے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ چیز بھی آپ لوگ ذہن میں رکھیں, جو بھی نارمل سے ہوں گے اتنے زیادہ نہیں لگیں گے اس پہ. اچھا, انسٹالمنٹ کے بارے میں سوال لوگ کرتے ہیں کافی,
کیونکہ لوگوں کے کوشچنز آتے ہیں، تو میں یہ کوشچنز کا جواب، اس کا رد عمل بھی دینا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں ادھر انسٹالمنٹ والی کہانی کوئی نہیں ہے. یہ جو بھی پیمنٹ آپ کرو گے تو کیش پیمنٹ پہ کرو گے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے ڈاؤن پیمنٹ کر دی. اکثر لوگوں کے سوال آتے ہیں کہ ہمیں کوئی اسلام آباد میں ایسی چیز بتائے یا ایسا گھر بتا دیں کہ جس میں ہم 20-30 لاکھ روپے دے دیں ڈاؤن پیمنٹ، اور اس گھر میں ہم رہنا شروع کر دیں، اور اس کے بعد ہم 20-30 ہزار یا 50 ہزار یا لاکھ روپے ماہانہ قسط کے طور پہ دیں گے. تو ایسا تو کم از کم بینک بھی آپ کے ساتھ نہیں کرے گا. وہ بھی آپ سے اگر ڈاؤن پیمنٹ لے گا تو اچھی خاصی ڈاؤن پیمنٹ لے گا، اور پھر وہ اس کی انسٹالمنٹ ہوگی اور وہ بھی اچھی خاصی ہوں گی. تو ایسا پاسبل نہیں ہے. آپ بالکل اس چیز کو ذہن سے نکال لو کہ میں 20-30 لاکھ روپے دوں گا اور میں گھر لے لوں گا، یا میں 20-30 لاکھ روپے یا 10 لاکھ روپے دے کے میں پلاٹ لے لوں گا اور اس کی انسٹالمنٹ میں 20,000 روپے. اگر مثال کے طور پہ کروڑ روپے کا پلاٹ ہے اور آپ 20 لاکھ روپے ڈاؤن پیمنٹ دے دیتے ہو اور 20,000 روپے اس کی انسٹالمنٹ دو گے، تو وہ تو کہاں بات چلی جائے گی، کتنے سال میں یہ ختم ہوگا. تو ایسی چیزیں مین اسلام آباد کے اندر آپ کو نہیں ملیں گی. ہاں آپ کو ملیں گی چکری سائیڈ پہ جو سوسائٹیز ہیں جس میں آلریڈی لوگ پھنسے ہوئے ہیں. اگر آپ لوگ اس میں پھنسنا چاہ رہے ہو تو موسٹ ویلکم، آپ پھر لے لو اس میں. میں تو کم از کم آپ کو نہیں ریکمینڈ کروں گا. تو انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اور کسی نئی جگہ کے ساتھ انشاءاللہ کل کی ڈیٹ میں. باقی کسی سیکٹر یا کسی سوسائٹی کے حوالے سے اگر آپ لوگوں کی کوئی کوئریز ہیں تو کمنٹس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ جس جگہ کی کوئری آئیں گی تو میں ادھر آپ کو لے کے جاؤں گا. اور ایک چیز میں کلیئر کر دوں، کیونکہ کافی لوگوں کی ریکویسٹ آتی رہتی ہیں. تم اصل میں دیکھیں سیکوینسلی ہماری ویڈیوز چل رہی ہوتی ہیں، تو وہ جب آپ کی ریکویسٹ کی جب باری آئے گی تو انشاءاللہ وہ بھی ہم پر لوگ، اکثر میرے چاہنے والے جو ہیں وہ ہر ویڈیو پہ وہ وہی کمنٹس کرتے ہیں. اچھی بات ہے، مجھے خوشی ہوتی ہے، میری یاد دہانی ہوتی رہتی ہے. تو بہرحال میری کوشش ہے کہ میں ہر جگہ آپ کو کور کر کے دوں آپ لوگوں کو، اور میری یہ عادت آپ نہیں بدل سکتے کیونکہ میں نے راستہ آپ کو دکھانا ہی دکھانا ہے. اس کا فائدہ 95% لوگوں کو ہوتا ہے، اور تھوڑے سے لوگ جو 5% ہے جو اویئر ہوتے ہیں راستے سے، تو وہ ان سے پھر میں معذرت کر لیتا ہوں، میری مجبوری ہے. بے شک وہ آگے ویڈیو سکپ کر کے دیکھ لیا کریں. تو اب ہم اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.